اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پاداش تبلیغ یعنی جزا و ثواب تبلیغ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ تبلیغ اس اعتبار سے کہ خداوند عالم کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ تبلیغ کے اندر جو اصل اہمیت والی چیز ہے وہ ہدایت ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام آئے تاکہ لوگوں کو ظلمت، تاریکی اور ضلالت و گمراہی سے نکال کر نور اور روشنائی کی طرف لے کر جائیں، ہدایت کی طرف لے کر جائیں. لوگوں کا ظلمت و تاریکی سے نکل کر ہدایت کی طرف، روشنائی کی طرف جانا ایسا ہی ہے گویا کسی انسان کو زندہ کرنا، کہ جیسا کہ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو تعلیم دی جائے تو گویا ایسا ہے کہ سارے گھر کو تعلیم دی گئی، لیکن اگر ایک مرد کو تعلیم دی جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مرد کو ہی تعلیم دی گئی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ گھروں کے اندر جو پرورش اور جو گھر کا نظام ہوتا ہے وہ ایک عورت سنبھالتی ہے. ایک عورت بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، لہٰذا ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جب وہ عورت پڑھی لکھی ہوگی تو اس کا اثر اس کے گھر والوں پر نظر آئے گا، لیکن جب ایک مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر پر اس کا اثر ہو. بہرحال تبلیغ کے ذریعے سے، ہدایت کے ذریعے سے کسی ایک شخص کی اگر ہدایت ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس کو آپ نے زندہ کر دیا، اور جب ایک انسان ہدایت کے ذریعے سے زندہ ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا آپ نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ بس کیا وہ شخص جو تاریکی اور گمراہی میں ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو روشنائی، نور اور ہدایت کی طرف ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جاہل کو رہنمائی کرے اور اسے شریعت اسلام، دین اسلام سکھائے تو وہ ہمارے ساتھ، ہمارے نزدیک خداوند عالم کے حضور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی معاذ سے فرماتے ہیں اگر خداوند عالم تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کی ہدایت کرتا ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جو زمین کے اندر پائی جاتی ہے. یا ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، یا دریاؤں کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں، یا زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں، وہ سب لوگ تعلیم دینے والے کے لیے طلب مغفرت فرماتے ہیں. اور کسی کی اچھے کام میں رہنمائی کرنا ایسے ہے کہ گویا آپ نے خود اس کام کو انجام دیا ہے. بس تبلیغ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل کام ہے. بس ایک مبلغ کا کام اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے، اس قدر سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ راہ مقدس پر قدم رکھ رہا ہے، لہٰذا مخلصانہ طریقے سے وہ کوشش کرے، خدا پر توکل کرے کہ اس نے اس راہ مقدس پر قدم رکھا ہے جو رسول اللہ کی راہ ہے، اس راہ پر اس نے قدم رکھا ہے جو انبیاء کی، ائمہ کی راہ ہے، جانشین پیغمبر کی راہ ہے. کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم میرے جانشینوں پر رحمت فرما. کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ میرے جانشین ہیں کہ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور خداوند عالم کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. یا ایک اور جگہ پر رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ خدایا میرے جانشینوں پر رحمت فرما، میرے جانشینوں پر رحمت فرما.
میرے جانشینوں پر رحمت فرمایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور احادیث کو اور میری سنت کو روایت کریں گے۔ یا اگر ثواب اور جزا کے بارے میں کہا جائے تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک مبلغ کا مقام 1000 عابدوں سے بہتر ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی ہماری احادیث کو لوگوں کو بیان کرے اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں اس کو اچھے طریقے سے بٹھا دے، محکم طریقے سے پہنچا دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، تو وہ 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے ذریعے سے سننے والے کے دل میں ایمان کو لکھ لیتا ہے، بس اسی بنا پر کہنے والا اور سننے والا ہر دو بخشے جائیں گے۔ تبلیغ اتمام حجت کے لیے ہے کہ خداوند عالم نے تبلیغ کے ذریعے سے گناہ گاروں اور کافروں کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑا کہ کل کو وہ لوگ کہیں کہ خدائے تو نے تو ہمارے پاس کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اور اس نوبت تک، اس مقام تک نہ پہنچتے۔ کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یا خداوند عالم سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ یا سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم ان کو قبل اس قرآن آنے کے سزائے کفر میں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ بطور عذر کے یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کوئی ایسا رسول دنیا میں کیوں نہ بھیجا تھا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اس کے کہ ہم یہاں خود بے قدر ہو رہے ہیں اور دوسروں کی نگاہوں میں رسوا ہوں۔ یا خداوند عالم اہل کتاب سے فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یا سورہ نساء میں ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بس خداوند عالم نے اتمام حجت کے لیے تاکہ کل کو کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش نہ کرے، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، ائمہ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ وہ انبیاء، ائمہ لوگوں کو ظلمت، تاریکی، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جائیں، نور کی طرف لے کر جائیں۔ بس اگر کافر اور وہ لوگ جو منحرف ہیں وہ دین خدا کو قبول نہ کریں، مبلغین کی طرف بے توجہی کریں، تو ان کے پاس خدا کی طرف سے اور کوئی حجت باقی نہ رہے گی، تو بغیر کسی شک و شبے کہ وہ لوگ آتش جہنم کے سزاوار قرار پائیں گے، وہ آتش جہنم کے حقدار قرار پائیں گے۔ بس اگر تبلیغ کے مکان کے لحاظ سے بات کی جائے کہ کس جگہ پر تبلیغ کی جائے، تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر تبلیغ کی جائے، دین کی بات کی جائے تو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا مکہ کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر حاجی آتے ہیں، عمرہ کرنے والے آتے ہیں، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر لوگوں کو تبلیغ کی جائے تو بہت ہی اثر انداز ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے مکہ کے اندر لوگوں کو تبلیغ فرمائی، یا امام صادق علیہ السلام میدان عرفات میں لوگوں کو، جب حاجی وہاں پر جمع تھے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے 3 دفعہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رہبر رسول اللہ تھے، ان کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، ان کے بعد حسن اور حسین علیہم السلام، اور ان کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام، اور اب میں یعنی خود امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے رہبر ہیں۔ یا اگر امام باقر علیہ السلام کی وصیت کو دیکھا جائے تو امام باقر علیہ السلام بھی وصیت کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے لیے سرزمین منی میں 10 سال تک عزاداری کا قیام کیا جائے، اور جتنے بھی مظالم
اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کو اور ظالم حکومت کے ظلم کو بیان کیا جائے۔ یا رسول اللہ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ کے حجر اسماعیل کے نزدیک بیٹھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی بات کی جائے تو امام حسین جب مدینہ سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو کربلا جانے سے قبل امام حسین علیہ السلام مکہ جاتے ہیں اور ایام حج کا زمانہ ہوتا ہے۔ امام وہاں پر حاجیوں کو تبلیغ کرتے ہیں، یزید کی خراب کاریوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے حرکت کرتے ہیں کوفہ کی جانب۔ بس امام علیہ السلام کا مکہ جانا حاجیوں کو خبردار کرنا تھا اور تبلیغ کرنا تھا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے مکہ کے علاوہ کی بات، تو مکہ کے علاوہ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان اگر کسی کو تبلیغ کرے، کسی کو نصیحت کرے تو وہ اثر بخش ہوتی ہے، انسان پر تاثیر رکھتی ہے۔ کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آمد و رفت کرے تو 8 چیزوں میں سے ایک چیز اس تک پہنچ جائے گی، کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حتماً کوئی ایک ایسا کلمہ سنتا ہے کہ جو اسے پستی سے باہر نکال دے اور اسے رہنمائی کرے ہدایت کی جانب۔ یا مسجد میں بیٹھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا خدا کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لوگوں کا گروہ مساجد خدا میں نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ بس اسی سبب سے خداوند عالم ان پر آرامش، سکون اور سکینہ نازل فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت، جو بچے یا جو کوئی بھی قرآن کو سیکھتا ہے مسجد کے اندر اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ بس احکامات الہی کو پہنچانے کے لیے مسجد بھی ایک مناسب ترین مقام ہے۔ کہ امام صادق علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے جن کا نام آبان بن تغلب تھا فرماتے ہیں کہ اے آبان، مسجد میں بیٹھا کرو اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرو۔ یعنی مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کے دل مائل ہوتے ہیں، ان کے دل آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ کہ امام علیہ السلام بھی اپنے ایک شاگرد کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے دینی مسائل کو حل فرمائے۔ البتہ تبلیغ کے لیے فقط مکہ، مسجد یہ ہی مقامات نہیں ہیں کہ جہاں پر اگر انسان تبلیغ کرے تو وہ مؤثر ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر دین کی تبلیغ کی جائے، خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں گے۔ مثلاً کس طریقے کے مقامات؟ مثلاً یہ کہ اگر کسی گھر میں میت ہو گئی ہے اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، اب یہ ایک ایسا مقام ہے کہ لوگوں کے دل نرم پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ایک بندہ مر گیا ہے، اب سب کو اپنی موت یاد آ گئی ہے، اب سب کے دل خدا کی طرف مائل ہے۔ اب اگر ایسے مقام پر لوگوں کو تبلیغ کی جائے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یا مثلا اگر جنگ کا میدان ہو کہ جہاں پر سپاہی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان مقامات پر اگر ان کو دین کی تبلیغ کی جائے تو وہ ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ مقام کہ جہاں پر انسان یہ محسوس کرے کہ ہاں اس مقام پر اگر تبلیغ کی جائے تو وہ اثر انداز ہوگی تو وہاں پر تبلیغ کرنی چاہیے۔ پھر چاہے وہ کوئی اسکول ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی یونیورسٹی ہو یا کوئی اور ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر مختلف جگہوں سے، مختلف ملتوں کے، مختلف قوموں کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے میت، اب اگر کسی کی میت ہو جائے تو وہاں پر فقط اور فقط مسلمان نہیں آتے، بلکہ جو کوئی بھی اس شخص کے جاننے والے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو کوئی بھی ہو، جس قوم کا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، سب لوگ اس مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر تبلیغ کرنا مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ صرف مکان کو لحاظ میں رکھا جائے، بلکہ سرمی گرمی، روشنی، اندھیرا، شور شرابہ، خاموشی، ان ساری چیزوں پر بھی انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کس حساب سے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں، سردی گرمی، یہ ساری چیزیں بھی انسان کی تبلیغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلا اب اگر گرمیوں کا موسم ہے اور آپ دوپہر کے
ٹائم میں لوگوں کو شدید گرمی کے موقع پر آپ لوگوں کو جمع کریں اور ان کو تبلیغ کریں، اور کوئی خاص انتظام بھی نہ ہو کہ مثلا ان کی گرمی دور ہو، مثلا آپ نے AC بھی نہیں لگایا ہے، یا مثلا پنکھوں کا انتظام نہیں ہے، یا مثلا آپ نے آسمان کے نیچے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، تو اب ایسے موقع پر اگر آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو پہلے ہی گرمی، اور اوپر سے آپ نے ان کو اور گرمی میں بٹھا دیا، تو اب ان کا سارا دھیان گرمی کے اوپر جائے گا، نہ کہ آپ کی باتوں کے اوپر۔ یا مثلا اگر سردیاں ہوں، آپ نے ان کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھایا ہوا ہو، یا مثلا پنکھے چلائے ہوئے ہوں، اب لوگ آپ کی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، جو آپ ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ سردی سے کانپ رہے ہوں گے، ان کا سارا دھیان اپنے بدن کی طرف، اپنے جسم کی سردی کی طرف ہوگا۔ لہٰذا سردی گرمی کا یا اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب موقع ہو اس وقت ہی انسان تبلیغ کرے۔ آپ کو معلوم ہے مثلا گلی محلے میں کہیں پر شادی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں مثلا درس رکھ دیا ہے، یا مثلا کوئی مجلس رکھ لی ہے، یا کوئی اور ایسا دینی پروگرام رکھ دیا ہے، باہر گانوں کی آواز آ رہی ہے، باہر شادی کا شور شرابہ ہو رہا ہے، اور اندر بیٹھ کر آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ چیز بھی اتنی اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیونکہ لوگوں کا بار بار دھیان باہر کے شور شرابے پر جائے گا، گانوں کی آوازوں پر ان کا دھیان جائے گا، تو وہ آپ کی باتوں پر اتنا توجہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی طرف بھی انسان کا دھیان ہونا ضروری ہے۔ اگر زمان کی بات کی جائے تو زمان بھی مکان کی طرح تبلیغ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک مناسب زمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مناسب زمان نہ ہو تو کبھی بھی ایک مبلغ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ اس زمان میں، اس وقت میں کی جائے کہ جب آپ کے مخاطبین سننے کے لیے آمادہ ہوں، آپ کے مخاطبین کے دل نرم ہو، ان کا دل قبول کریں جو بات آپ ان کے لیے بیان کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک ایسے وقت میں اپنے تبلیغ کا انتظام کریں، ایک ایسا وقت رکھیں تبلیغ کے لیے کہ جس میں مثلاً وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا تھکے ہوئے ہیں، یا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، یا مثلاً ان کا دل مائل نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی تبلیغ کوئی اثر نہیں رکھے گی، بلکہ الٹا وہ جو ہے ایک بری تاثیر چھوڑے گی۔ بس مبلغ اس زمان میں تبلیغ کرے کہ جب موقع فراہم ہو، جب آمادہ سازی ہوئی ہو، جب موقع و محل ہو۔ کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میوے کو پکنے سے پہلے ہی مثلاً توڑ دیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی دوسرے کی زمین میں کاشتکاری کرے۔ کس طریقے سے؟ مثلاً اگر اپنی زمین ہو تو پھر بندہ انتظار کرتا ہے کہ ایک چیز پک جائے تو اسے اتار دے۔ اگر اپنی زمین پر بھی انسان اس طریقے سے کرے کہ فصل کو پکنے نہ دے، پکنے سے پہلے ہی اس کو توڑ دے، تو وہ فصل یا مثلاً وہ میوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اسی طریقے سے اگر زمان و مکان ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے اور انسان فقط تبلیغ کرے تو یہ چیز بھی کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر آیات قرآن کو دیکھا جائے یا انبیاء یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی زمان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ لوگ بھی زمان کی مناسبت سے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کہ خداوند عالم قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرماتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب خداوند عالم نے کیوں شب قدر میں ہی قرآن کو نازل کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ شب قدر بہترین زمانہ ہے۔ ماہ مبارک میں خداوند عالم نے شب قدر کو قرار دیا، اور پھر ماہ مبارک میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے کہ انسان خدا کا مہمان قرار پاتا ہے۔ خدا کا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم انسان کی مغفرت فرماتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حتیٰ ماہ رمضان کے اندر انسان کا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، انسان کا سونا بھی ثواب رکھتا ہے۔ اب ایسے موقع پر خداوند عالم نے زمان و مکان کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یا رسول اللہ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد 3 سال تک کا جو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، 3 سال تک کا رسول اللہ کے پاس گیپ آیا اور رسول اللہ کو لوگوں کو تبلیغ کے لیے نہ کہا گیا، یعنی کھلے
کھلے عام تبلیغ کے لیے نہ کہا گیا۔ تو 3 سال کے بعد خداوند عالم رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں اب ان کو بلند آواز کے ساتھ لوگوں تک، مشرکوں تک پہنچائیں۔ یقیناً وہ مناسب زمانہ نہیں تھا کہ جب مشرکین کو یا کافروں کو نصیحت کی جاتی یا دین کی طرف بلایا جاتا۔ خداوند عالم نے بھی زمان کا لحاظ رکھتے ہوئے، بے شک خدا اگر چاہتا تو کیوں نہ ہو سکتا تھا، لیکن لوگوں کی ایک آمادگی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ، اس طرح کی چیز جب تک پیدا نہ ہو تب تک کوئی بھی چیز ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لہٰذا 3 سال تک کا گیپ دیا گیا۔ جب دیکھا گیا کہ ہاں اب لوگ جو ہے کسی حد تک آمادہ ہو سکتے ہیں تو پھر رسول اللہ سے کہا گیا کہ اب آپ کھلے عام تبلیغ کریں۔ یا رسول اللہ کا تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ ماہ حرام، جتنے بھی حرام مہینے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہوا کرتا تھا، ان مہینوں میں رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے، اس لیے تاکہ کوئی بھی رسول اللہ کو کوئی نقصان یا ضرر نہ پہنچا سکے، کیونکہ رسول اللہ کے تو ہر طرف دشمن تھے، مشرکین، کفار کے رسول اللہ جن کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے تھے سب کے سب رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اگر رسول اللہ کسی اور مہینے کا انتخاب فرماتے تو وہ رسول اللہ کو نقصان پہنچاتے، ممکن تھا ان کو قتل کرتے، ایذا رسانیاں تو کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ عموماً ماہ حرام کا انتخاب فرماتے تھے تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے کام کو بھی بطریق احسن انجام دے سکیں۔ یا اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ نے جب ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کرنا تھا تو ایک مناسب موقع دیکھ کر حج کے زمان میں رسول اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پر بھی رسول اللہ چاہتے تو لوگوں کو ولایت امیر المؤمنین کی طرف بلا سکتے تھے یا ولایت کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کیا کیا، اس میدان غدیر خم کے مقام پر جب رسول اللہ نے دیکھا کہ آگے سے رستے جدا جدا ہوتے ہیں تو اس مقام غدیر خم پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو جو خداوند عالم نے رسول اللہ کو وحی ارشاد فرمائی تھی، خداوند عالم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ یا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم بھی کس طریقے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، ہر وقت ہر موقع پر کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا اگر دن کی روشنی ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی بات نہیں کرتے ہیں، یا مثلا اگر رات کا اندھیرا ہے تو وہاں پر حضرت ابراہیم سورج کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، جب مثلا وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ خدا ہے۔ مثلا پھر جب چاند ڈھل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ ڈھل گیا، یا مثلا جب سورج کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ سورج میرا خدا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو غروب ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یعنی موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یکتا پرستی کی دعوت دی ہے۔ یا اگر دیکھا جائے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنا تھا تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا انتظار کیا کہ جب سب لوگ گاؤں سے یا اس علاقے سے باہر چلے جائیں گے تب وہ بتوں کو توڑیں گے، تاکہ جب وہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوں کہ ان کو کس نے توڑا ہے، تب حضرت ابراہیم کہہ سکیں کہ یہ تو خدا ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں کیا۔ یا مثلا ایک اور بت کے ہاتھ میں انہوں نے کلہاڑا پکڑا دیا کہ اس نے سب کو توڑا ہے۔ اور بہرحال وقت کے مناسبت سے تبلیغ ہونی چاہیے۔ یا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو ان کے زمانے میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنے جادوگر لے کر آنا اور میں بھی اپنا معجزہ دکھاؤں گا، تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دن کا انتخاب کیا، جو ان فرعونیوں کا، قبطیوں کے عید کا دن تھا۔ عید والے دن کیا ہوتا ہے، معمولاً دوپہر کے ٹائم میں، دن کے ٹائم میں سب لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں اور شام کو تھکار کے گھروں میں چلے جاتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا، دوپہر کے وقت میں جو عید کے دن، جو ان کے عید کا دن تھا اس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر جب سب لوگ بصورت جم، بصورت تماشائی سب اکٹھے ہو گئے تب حضرت موسیٰ نے پہلے ان جادوگروں سے کہا کہ تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ، پھر میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں۔ بس یہ چیز جو ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فقط فرعون کو اپنا معجزہ دکھاتے تو شاید اتنا اثر انداز نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اپنے معجزے کو دکھایا تو وہ پھر
اثر انداز ثابت ہوا۔ یا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ وہ زمانہ کس چیز کا زمانہ تھا کہ جب خوابوں کی تعبیر عروج پر تھی، جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانے میں کس چیز کا زمانہ تھا کہ فصاحت و بلاغت اور ادبیات عرب مثلا یہ چیز بہت اپنے عروج پر تھی۔ یا مثلا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ہے وہ طب اور علاج اس طرح کی چیزیں اپنے عروج پر تھیں۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے کی مناسبت سے اپنے معجزات دیکھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں کا زمانہ تعبیر کا زمانہ تھا، تو حضرت یوسف جب اپنے جو 2 زندانی ساتھی تھے جب ان کو خواب کی تعبیر بتانا چاہیے تو پہلے حضرت یوسف نے کیا کیا، ان کو خواب کی تعبیر نہیں سنائی بلکہ ان کو خدا کی طرف دعوت دی، یکتا پرستی کی طرف دعوت دی، ان کو نصیحت کی، پہلے ان کو اچھے طریقے سے تبلیغ کی۔ کیونکہ اب حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل آمادہ ہیں، اب ان کو اگر تبلیغ کی جائے تو یہ لوگ قبول فرمائیں گے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ پہلے ان لوگوں کو دین خدا کی طرف لے کر آئے اور اس کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ لیکن اسی کے برعکس جب بادشاہ مصر نے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، پہلے ان کو کچھ خواب کی تعبیر سنائی، اپنا ماجرا بیان کیا، ہوائے نفس اور ان تمام چیزوں کی تبلیغ کی، اور پھر جو ہے وہ ان کے خواب کی تعبیر کو مکمل کیا۔ بس ایک جگہ پر حضرت یوسف جب سمجھتے ہیں کہ پہلے تبلیغ کی جائے تو پہلے تبلیغ کرتے ہیں پھر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، لیکن جب بادشاہ کا مورد ہے تو پہلے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور پھر تبلیغ کرتے ہیں۔ یا اگر مثلا حضرت یعقوب کے بیٹوں کو دیکھا جائے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سلامت ہیں اور زندہ ہیں تو وہ اپنے والد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے آپ استغفار طلب کریں، ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں ان قریب تم لوگوں کے لیے مغفرت طلب کروں گا، کہ روایت میں ملتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شب جمعہ کا انتظار کیا اور پھر اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ اگر حضرت یعقوب چاہتے تو اسی موقع پر بھی ان کے لیے دعا استغفار کر سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، تو جیسے ہی جو مناسب وقت تھا شب جمعہ کی سحر کا وقت، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ یا جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں مل رہے ہیں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں حضرت مریم کے پاس خدا کی جانب سے پہنچ رہے ہیں، تو حضرت زکریہ نے بھی اپنی اولاد کے لیے خداوند عالم سے دعا فرمائی۔ بس انبیاء کے معجزے بھی ان کے زمان کے حساب سے تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جیسا کہ بیان کیا کہ طب کا زمانہ تھا، تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی اسی سے مناسبت رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا لا علاج لوگوں کو شفا عنایت فرماتے ہیں، کہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ پھر لوگ دین کی طرف آئیں اور ان کی نصیحتوں پر، ان کی تبلیغ پر عمل فرمائیں۔ یا اگر ماہ رمضان المبارک کو دیکھیں تو اگر سحر کے وقت کی دعائیں دیکھیں تو بہت طولانی ہیں، 10 12 15 صفوں کی سحر کی دعائیں ہیں، لیکن اگر افطار کے وقت میں دیکھیں تو مختصر 1 لائن کی دعا آپ کو ملے گی کہ جو افطار کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر خداوند عالم اس کے برعکس کرتا، مثلا سحر کے ٹائم پر مختصر دعا رکھ لیتا اور افطار کے ٹائم پر خداوند عالم طولانی دعا رکھتا، تو کوئی بھی اس دعا کی طرف نہ جاتا، بلکہ ہر ایک کا دھیان، چونکہ اب مغرب کا ٹائم ہے، صبح سے سحر سے انسان بھوکا پیاسا رہا ہے خدا کی خاطر، اب مغرب کے وقت جب اس کی بھوک پیاس شدت پر ہے تو خداوند عالم نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ایک مختصر سی دعا رکھی کہ مختصر سی دعا پڑھو اور افطار کرو۔ لیکن چونکہ سحر کے وقت میں، چونکہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ایسی ہے، اس کے اعمال، اس کی فضیلت، وہ دن ایسے ہیں کہ انسان کا دل دین کی طرف، اعمال کی طرف مائل رہتا ہے، تو خداوند عالم نے شب کے ٹائم پر، سحر کے ٹائم پر طولانی دعاؤں کو رکھا تاکہ ان کے ذریعے سے انسان خدا سے راز و نیاز کر سکے۔ بس تبلیغ کے لیے زمان مناسب، مکان مناسب اگر ہو تو ہی تبلیغ اثر انداز ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا اب ایک لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا بہرحال ایک داستان ہے کہ ایک شخص کی جب شادی ہوئی تو
شادی کی پہلے رات کی جسے شب زفاف کہا جاتا ہے، بندے نے کیا کیا، اپنی بیوی سے اعتقادات دین کے متعلق، اصول دین کے متعلق سوالات کرنا شروع کیے۔ اس قدر سوالات کیے کہ اس کی دلہن نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میری شادی کی پہلی رات ہے یا میری قبر کی پہلی رات ہے، لہٰذا موقع اور مناسبت سے لوگوں کو تبلیغ کی جائے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر موقع اور مناسبت سے تبلیغ کی جائے تو ہی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں ایک عام سی مثال دوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مثلا اگر خوشی کا زمانہ ہو، گھروں میں خوشیاں ہوں، اگر آپ کسی کو دعوت نہ دیں تو لوگ اتنا برا نہیں مانتے، لیکن اگر غم کے موقع پر کوئی آپ کے پاس نہ آئے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خوشی کا موقع پر آپ کے پاس نہ آئے تو اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر غم کے موقع پر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور اس کے قریبی رشتہ دار اس کے پرسان حال نہ ہو تو انسان اس طرح کی چیزیں ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ میں غم میں تھا، میں تکلیف میں تھا، لیکن کوئی بھی میری طرف نہ آیا۔ لیکن اگر اسی کے برعکس غم کے موقع پر جو لوگ ان کے پاس شریک ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ کون لوگ میرے غم میں میرے شریک حال تھے۔ یعنی خوشی کے موقع پر اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں آتا اتنا کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر غم کا موقع ہو تو وہاں پر اگر کوئی آپ کے پاس نہ آئے تو یہ چیز انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ تو تبلیغ بھی اسی طریقے سے اگر موقع اور مناسبت سے ہو تو انسان اس کا اثر لیتا ہے، لیکن اگر بے محل، بے موقع، بے زمان و مکان ہو تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آداب تبلیغ کی طرف وارد ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔